اخلاص کی بنیاد پر علم حاصل کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس بزم میں سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، دین سے آشنا کیا جاتا ہے، آگاہی دی جاتی ہے، بد اخلاقی بد کرداری کو واضح کیا جاتا ہے، اخلاق حسنہ کو بتایا جاتا ہے تاکہ اس کو اپنا کر اپنی زندگی بھی سنواریں اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی اصلاح فرمائیں۔ تو یہاں جو بیان ہوتے ہیں یہ تربیت کے لیے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ہی پھر آگے بچے تیار ہوتے ہیں، یہاں جو غلطی ہوگی اس کی اساتذہ کرام نشاندہی کریں گے تاکہ وہ بعد میں غلطی نہ کریں اور اس سے جو ہے خود بھی بچیں اور آگے لوگوں کو بھی بچائیں۔ تو بزم میں یہی ہوتا ہے، بزم میں اصلاح ہوتی ہے۔ جب بھی تقریر کریں خوب تیاری کر کے کریں، الفاظ کا خیال رکھیں۔ ظاہر ہے جو تقریریں کر رہے ہیں یہ ابتدائی کلاسز میں ہیں تو یہ لفظ کی ادائیگی کا خیال رکھیں کہ لفظ کو کیسے بولنا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ آیت پڑھنی ہے تو وقف کیسا کرنا ہے وہ بھی دیکھنا ہے، اور آیت بھی دین میں رکھنی ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ آیت ہو ہی نہ۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پھر انہوں نے اساتذہ سے تقریر لی نہیں، اساتذہ سے لیں اور وہ دیں گے، پھر اس کے مطابق تیاری ہوگی، پھر اسے سنایا جائے آگے ادھر آنے سے پہلے بھی اغلاط جو ہیں وہ نکل جائیں۔ پھر بھی ظاہر ابتدائی ہوتی ہیں تو جب ابتدائی صورتیں ہوتی ہیں تو ادھر بھی کھڑے ہو کے بندہ بول جاتا ہے اور لفظ صحیح بھی یاد کر کے آتا ہے، پھر اس کی زبان سے لفظ دوسرا نکل جاتا ہے۔ میں نے ایک سے زائد حضرات کو دیکھا، بچے تو بچے ہیں، وہ بھی جب یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا بولتے ہیں؟ علن اسی روزہ تو نہیں رکھا تھا، بولو جب آئے گا نا روزہ تب رکھنا زبان کا جو منہ کا چاہیے، جہاں رکھنا ہے وہ رکھتے نہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں بے وقوفوں کی دو علامتیں ہیں، جس کی عقل خراب ہو اس کی دو علامتیں ہیں، چپ رہنے کے بدلے ٹیں ٹیں کرنا اور بولنے کے بدلے چپ رہنا، یہ بے وقوف کی علامت ہے۔ کس کی؟ ابھی بولنا نہیں تو بعد میں چھوڑنا بھی نہیں، ایسے ہی ہے نا، مسجد میں ناچنا، کبھی ادھر ناچنا کبھی ادھر بولنا، یہ کیسا کمینہ ہے کہ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں چپ رہتا ہے، جہاں چپ رہنا ہوتا ہے وہاں بولنا۔ اللہ کے ذکر میں بول لو، منہ کھولو، مگر نہ مرنے کے وقت تو منہ نہیں کھلے گا، تمہارا بند ہی رہنا ہے۔ ابھی موقع ہے کہ ساتھ ساتھ بولا کرو، آپ کو سمجھ آئے، لیکن آپ نے یہی سیکھا کہ موت میں بھی دماغ اپنا کھپائے گا، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ابا ماں بولتے رہتے ہیں، ماں بھی لگی رہتی ہے، لیکن کچھ کمینے ہوتے ہیں انہیں اثر نہیں ہوتا، وہ لیتے ہی نہیں ہیں، تو آپ ان میں سے نہ بنو، ٹھیک ہے؟ بولا کرو۔ تو کیا پڑھتے ہیں؟ علی النبی، کیا بولتے ہیں؟ تو بتاؤ ہے کیا؟ تو جو نبی لفظ بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں، کیونکہ جو ہم قرات کرتے ہیں اس میں یا کے ساتھ ہے، اصل میں واو کے ساتھ ہے۔ نبوت کیا لفظ ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں نبوت میں واو آئی ہوئی ہے تو یہ ناقص واوی ہے، پھر فاعل کے جب وزن پائے گا قاعدہ جاری ہو کر یہ نبیون ہو جائے گا۔ اب نبیون تو ہم نہیں پڑھ سکتے تو نبیون ہوگا۔ تو جب آپ بھی ایسا پڑھیں گے جیسے خطیب حضرات جو توجہ نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں علم نہیں، توجہ نہیں، اور اس کی وجہ سے علم نبی لفظ ہے نبی، تو جب وقف کریں گے تو یا کہاں گے، اور پھر یائیں مشدد ہے، یا ساکن بھی نہیں، ساکن بھی ہو تو علی النبی یہ پڑھا جائے گا مدہ کے ساتھ، تو نبی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کیا پڑھتے علی النبی، نعوذ باللہ من ذالک، نہ یا مد یا پڑھی ہی نہیں، یعنی سمجھو کہ لفظ نبی کا تلفظ ہوا ہی نہیں، یہی مطلب بنتا ہے، اور کیا بنتا ہے؟ پورا کلمہ واو کے ساتھ مل کے بنتا ہے، پھر جب واو یا سے بدل گئی پھر بھی پورا کلمہ یا کے ساتھ مل کے بنتا ہے، تو جب یا کوئی کھا گئے تو پھر کلمہ رہا ہی نہیں، تو پھر تلفظ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، بس اتنا ہی کہا یصلون، بس اللہ، آگے کوئی نہیں، کیونکہ آگے تو آپ نے نبی پورا لفظ بولا ہی نہیں، تو یہ ہماری عدم توجہ ہے۔ اب یہ نابا ان سے بھی ہے، تو نابا ان سے ہو
پھر حمزہ کے ساتھ آئے گا، لیکن یا پھر بھی آتی ہے کیونکہ فعیل کا وزن ہے، تو چاہے یہ حمزہ سے ہو چاہے یہ واو ناقص واوی سے ہو، یا تو ضرور آئے گی نبی میں، کیونکہ یہ فعیل کے وزن پر ہے، تو فعیل میں تو یا زائدہ ہے، وہ تو آنی ہے۔ اگر کوئی کہ یہ حمزہ سے پڑھ لیتے ہیں تو حمزہ سے بھی پڑھ دیں گے، تو یا کہاں گئی، پھر حمزہ کہاں گیا؟ چلو یا کا ذکر ہی کوئی نہیں، نبی ایسے تلفظ نہیں کرنا، بلکہ پھر آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس کے پڑھنے کا؟ علی نبی، کیا بولیں گے؟ بولیں نہ کوٹ کے بھی نہ پڑھو، ٹھیک ہے، کہ نہ تو داندی ٹوٹ جائے باج کو کاری صاحب نے کیا ہی ایسا پڑھیو، کاری صاحب تھے نا تو ملا دیو علی نبی، یہ کیا ہوتا ہے اتنی شدت کم کرو، ایسا لفظ پڑھو کہ سننے والا کو بھی خوش ہو، ایاک نعبد، پیچھے کسی کو گولا مارنا دے، لفظ بولو کہ اللہ کا کلام ہے، حسن کلام ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن قاعدے قانون سے ہوتی ہے، یہ نہیں جدہ دل کرا انہوں موٹا کر دیتا، جدہ دل کے دل بری کر دیتا، یعنی آ گیا قاف تو قاف کو جہاں بھی آیا تو زیادہ موٹا کرنا ہوتا ہے، ہر جگہ زیادہ موٹا نہیں کرنا ہوتا۔ یوقنون، میں پڑھیا کام موٹا پڑھا کہ تو پڑھیا، تجھے یہ بھی پتہ درجہ بھی کوئی ہوتا ہے کہ زیر آ جائے تو اس کے درجے میں کمی آ جاتی ہے، اس میں اب اتنی موٹائی نہیں ہوتی جتنی زبر اور پیش میں ہوتی ہے۔ اب یوقنون کم کرنے کے، یہ یوقنون عجیب ہے، ایاک نعبد، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح نبی، یہ کیا ہوتا ہے؟ نبی، بس تھوڑی سی گرفت کرو اس کی، نبی، بس ختم ہو گیا۔ اب یہ کلمہ سیدہ ہوگا پھر ہی نور ملے گا نا، پھر ہی ملے گا، وگرنہ کیا ہے عادت بن گئی پھر آپ نے نبی 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 بولنا ہے۔ کیا بولنا ہے؟ قرآن کی بات کر رہا ہوں، اس کی قرآن پاک میں جب بھی پڑھیں گے نبی، اردو میں ظاہر ہے یا مشدد نہیں پڑھی جاتی، اس لیے نبی بولا جاتا ہے اردو میں، عربی میں نہیں۔ اب آگے سے جب کہنا ہے کہ میرے استاذ نہیں کہنا، میرے اساتذہ کرام، میرے اساتذہ، استاذ کی جمع کیا آتی ہے؟ اساتذہ، کیا یہ نہیں کہنا میرے استاد، یہ استادوں، اساتذہ کرام، کیا اساتذہ کرام نے مجھے پڑھایا، انہوں نے یہ کیا، تو اساتذہ۔ پھر کہنا کہ لغوی معنی بڑے ہیں، لغوی کہنا لغوی معنی بہت ہیں، لغوی معانی بہت ہیں، کیا ہیں؟ معنی کی جمع معانی، لغوی معنی بہت ہیں، اور میں نہ نہیں بولنا لغوی معنی یہ ہے، لغوی۔ یہ ہمارے یہاں یہ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، میں نے کیا ہوتا ہے تو طیب کیا ہوتا ہے نا، اول کلمہ طیب اور پہلا کلمہ طیب، اللہ پاک طیب کہتا ہے تم طیب کہتے ہو، تو آپ کو سوچنا چاہیے جو رب کہتا ہے وہ کہنا چاہیے یا جو لوگ کہتے ہیں طیب وہ کہنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں اور قرآن میں بھی موجود ہے، کلمہ طیب، یہ تو طیبہ نہیں ہے، یہ اس میں جنس ہے، لیکن کلمہ میں الکلمۃ الطیبہ، اچھا کلمہ، الکلمۃ الطیبہ، طیب طیبہ یہ بولتے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، طیب میں نے پاک نہیں، میں نے کیا ہے معنی پاک، طیب چلو عین نہیں نکلتی تو اردو ہے، طیب معنی پاک۔ اس لفظ کے کئی معنی ہیں، ان میں سے چند معنی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کا ایک معنی یہ ہے اور ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح آپ نے توجہ کرنی ہے، تو پھر الفاظ کی ادائیگی ہوگی اچھے انداز سے۔ ماشاءاللہ رضوان ویسی صاحب نے گفتگو کی، اور بلال مدنی صاحب کی ابھی پہلی دفعہ تھی، ان کی دوسری دفعہ ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے صحیح گفتگو کرنے والے ہو جائیں گے، اور ان کی سپیکنگ پاور اس بزم کی برکت سے مضبوط ہو جائے گی۔ یہ جو میں نے عرض کی اصلاحی توبہ کی، بیچ میں بھی ذہن سے نکل جاتا ہے، اور بھی کوئی لفظ تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا، اور لکھا نہیں نا میں نے کہ وہ کون سی غلطی تھی تاکہ اس کو ٹھیک کرایا جائے۔ چلیں انشاءاللہ ذہن میں آئی تو پھر بتاؤں گا کہ بولتے ہوئے یہ بھی غلطی ہوئی ہے، یہ بھی، تو یہ خیال کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہاں میرے ذہن میں آ رہا ہے
کہ وہ کون سی غلطی ہوئی تھی. بولتے ہیں شافعی یوم نشور. کیا بولتے ہیں؟ تو شافع لفظ ہے یا شافع لفظ ہے؟ شافعن اس میں فاعل ہے، تو شافع کے ہم قائل ہی نہیں کیونکہ اس میں فاعل نہیں. تو وہ شافع یشافع مشافعتاً وہ تو باب مفعلہ بھی آئے گا. تو حضور سفارش کرنے والے ہیں تو وہ تو شافعی ہیں. کیا ہیں؟ ہمارے آقا شافعی ہیں، اور ایسے شافعی ہیں کہ حضور کی سفارش کو بولو تو سب سے پہلے حضور ہی سفارش کریں گے. سب سے پہلے شافعی حضور ہیں. لہٰذا شافعی یوم نشور شافعی یوم نشور نہیں بولنا. کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے کو تول کے بولنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ رفع ایلا میں بھی پڑھ لینے تسی تے وزن میں بھی پڑھ لینے. اگر وزن پڑھے ہیں تو وزن پہ تولو، عقل کی ترکڑی میں رکھو کہ ہم نے یہ وزن پڑھا ہے، اس وزن پہ پورا ہے، تو پھر بولو. کیا؟ پھر منہ کھولو، اور اس سے پہلے ہے تولو. سمجھ آ گئی؟ علم کی روشنی میں تول کر پھر بولو. شافعی یوم نشور کیا بولیں گے؟ ہاں شاباش، اس کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی. اب میں تھوڑی سی گفتگو کر کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ خلفائے راشدین، بولو خلفائے راشدین، یہ 4 ہستیاں ہیں. کتنی؟ خلفائے راشدین کتنی ہیں؟ 4. 5ویں سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا تو کتنے ہو گئے؟ 5. 4 میں سے پہلے کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ. چوتھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو 4 ہستیاں ہیں، یہ 4 ہستیاں، ان کے علاوہ بھی ہستیاں جب ان کے وفات کے دن اور شہادت کے دن آتے ہیں تو معمولات اہل سنت میں ان دنوں کو منایا جاتا ہے اور ان کے کردار کو سراہا جاتا ہے اور ان کی شانیں، ان کی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں. انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. یہ ہمارے سر کے تاج ہیں اور ان کی محبت ہم پر فرض ہے، ان سے پیار کرنا ہم پر فرض ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہم پہ ضروری ہے. ان کی ابتدا کرنا ہم پہ، یہ 4 کے ساتھ خاص نہیں کر رہا، ہر یار کی بات ہے، لیکن میں 4 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آج کا سبق یہ ہے، آپ سے جب بھی پوچھا جائے کہ خلفائے راشدین کون ہیں، پھر آپ نے بتانا ہے کہ فلاں فلاں خلفائے راشدین ہیں. اور جب ان کے وفات اور شہادت کے دن آتے ہیں تو اہل سنت جماعت کا کیا معمول ہے؟ اس دن کو منایا جاتا ہے اور اس کا ٹائٹل دیا جاتا ہے عرس ابو بکر صدیق، عرس تاجدار صداقت، عرس سیدنا فاروق اعظم، عرس سیدنا عثمان غنی ذی النورین، عرس شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. وہ دن منائے جاتے ہیں، لیکن ان کے پیدائش کے دن منانا یہ اہل سنت کا معمول نہیں ہے. کیا کہا ہے؟ بولو تو پیدائش کا لفظ بھی آتا کہ نہیں؟ بولو. ان کے پیدائش کے دن کو منانا اہل سنت کا معمول نہیں ہے. ہاں، آمنہ کے لال کی ولادت باسعادت کے دن کو منانا اہل سنت کا معمول ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور جو نہ سمجھے، میں سمجھتا ہوں ایسا شخص بھی فطور ہے، یعنی کہ عجیب قسم کے لوگ پیدا ہو گئے. اب وہ ولادت کو بھی منا رہی ہیں، تو میں نے کہا یہ دروازہ کھولو گے تو کس کس کا بند کرو گے؟ جس کی ولادت مناؤ گے. ولادت کا جشن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقی شہادت اور وفات کے دن آراس ہوتے ہیں وہ منائے جاتے ہیں. اب آپ کو یاد ہونا چاہیے 18 ذی الحجہ کو کن کی شہادت ہوئی؟ بولیں. سیدنا عثمان غنی ذی النورین، جو ہمارے اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ اونچی بات سے بولیں. آپ کی شہادت کب ہوئی؟
اس لیے ہم 18 ذی الحج کا دن مناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کردار کو سراہتے ہیں اور بتاتے ہیں سیدنا عثمان ہمارے ہیں، سیدنا عثمان غنی اور ہم ان کے ہیں، تو جو ان کے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اذنان تجھے بھی سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ کب شہادت ہوئی؟ 18 ذی الحج کو۔ اچھا، کل یکم محرم الحرام تھی، یکم محرم الحرام کو کس کی شہادت ہوئی؟ حضرت سیدنا دوسرے خلیفہ۔ دوسرے خلیفہ کون ہیں مسلمانوں کے؟ ان کی شہادت کب ہوئی؟ جو کل کا دن تھا، یکم، اس لیے ہم نے منایا، اور اللہ کے فضل سے جمعہ کے دن کو آیا، ٹھیک ہے۔ اور سنیوں نے اپنا کے بتایا کہ سیدنا فاروق بھی ہمارے ہیں، سیدنا عثمان بھی ہمارے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہمارے ہیں، سیدنا علی شیر خدا بھی ہمارے ہیں، خدا کا محبوب کے ہر صحابی ہمارا ہے، اور ان پہ ہمارا گزارا ہے۔ اب دیکھو، یکم محرم الحرام کو کن کی شہادت ہوئی؟ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی 21 رمضان المبارک کو کس کی شہادت ہوئی؟ اونچی 34 خلیفہ، کون سے؟ چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس دن ہوئی؟ 21 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک، بولو پھر کب ہوئی؟ 21 رمضان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور مومنین کے تیسرے خلیفہ، کس کے؟ پہلے سے ابوبکر صدیق، دوسرے فاروق اعظم، مومنین کے خلیفہ، تیسرے سے عثمان غنی، مومنین کے خلیفہ، چوتھے مومنین کے خلیفہ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم، 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کام 21 اور 22 جمادی الاخری اولا، بھائی جمادی الاولا 22 کس کی شہادت ہوئی؟ اب میرے ذہن سے نکل گیا اولا یا اخرا، بھائی جمادی الاخری ذہن میں آ رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور آپ کا وصال ہوا، کس تاریخ کو؟ 22 جمادی الاخری۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار حل عطا، جو حضور اور سارے نبیوں کے بعد، جو رسول اللہ اور جمیع نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں سے افضل و اعلیٰ اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ترتیب یاد رہے گی۔ سب سے پہلے مسلمان خلیفہ کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق، ان کی وفات کب ہوئی؟ 22۔ دوسرے مسلمانوں کے خلیفہ کون ہیں؟ ان کی شہادت کب ہوئی؟ یکم حرام، جو مسلمانوں کا اسلامی مہینہ ہے اور اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے، یہ اس سے آغاز ہوتا ہے۔ اور تیسرے خلیفہ مسلمانوں کے کون ہیں؟ ان کی شہادت کب ہوئی؟ 18۔ چوتھے مومنین کے خلیفہ کون ہیں؟ ان کی شہادت کب ہوئی؟ 21 رمضان۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ تاریخیں آپ کو بھولنی نہیں چاہیے۔ یہ کون ہیں؟ ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے امیر المومنین ہیں، ہمارے امیر المومنین۔ ان کی محبت سب پہ کیا ہے؟ بولو اونچی آواز سے، فرض ہے، اور ہر مسلمان پہ قرض ہے، ہر مسلمان پہ قرض ہے، اور ان سے پیار کرنا فرض ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بس اب ایک بات میں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کل شہادت ہوئی یکم محرم الحرام، جہاں اسلام مسلمانوں کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے اور اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ محرم کتنا عظمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی ابتدا
ताजदारे फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से हुई। किससे हुई? अब देखो दाता साहब ये कश्वल मौजूद है। ये जो कहते हैं ना हम सूफिया को मानते हैं, हमने कहा तुम कूफिया को मानते हो कि सूफिया को मानते हो? अब नफ्स की मानते हो। ये है दाता। हम कहते हैं जिसे नहीं आता दाता उसे कुछ भी नहीं आता जाता, क्योंकि उसके यहाँ नहीं है दाता। समझ? तो इधर तो बच्चे बच्चे के ज़हन में है दाता कि अल्लाह ने क्या बनाया है दाता कि आज तक उनके नाम का सदका खा रही है। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह। अब दाता साहब फरमाते हैं मिनहुम सरहंग अहले ईमान। कौन है फारूक आदम? फरमाया ईमान वालों के फौजी हैं। किसके हैं? और ईमान वालों के सरदार हैं, इनके सरहंग हैं। और फरमाते हैं इमाम अहले तहकीक, सूफिया के इमाम हैं, सूफिया के इमाम हैं। अंदर बहरे मोहब्बत गरीक और मोहब्बत के दरिया में डूबे हुए हैं। ये बदबख्त उनको काफिर कह रही है, ये कमीने। और दाता साहब क्या फरमाते हैं और ये उनके मुतल्लिक बोलते हैं, आप मानते हैं कि बेईमानों के नहीं, ईमान वालों के फौजी हैं। किन्हीं हैं? और सूफिया के इमाम हैं और बहरे मोहब्बत में डूबे हुए हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अबू हफ्स उमर बिन खत्ताब के वेरा करामत मशहूर है, आपकी करामतें मशहूर हैं। ये जो कमीना पैदा हुआ कहता है करामत नहीं। हमने कहा करामत नहीं तो तेरी शामत है, ये तो अल्लाह वालों की करामत है। जिसको दादा साहब लिख रही हैं फारूक आदम रहते हैं करामात मशहूर है, यानी मुबहम नहीं है, पुशीदा करामतें नहीं, लोगों में मशहूर इतनी आपकी करामात। आप कहते हैं फरासत मज़कूर व मखसूस बुवत व फरासत व सलाबत, और आपकी निगाहें बातिन, ये फरासत आपकी ये भी जिक्र की गई हैं। और फरासत और सलाबत के साथ आप मखसूस थे, मखसूस हैं, यानी दिल की निगाह के साथ भी अल्लाह ने आपको खास किया है और दीन की सख्ती के साथ भी अल्लाह ने आपको खास किया है। इसलिए सलाबत फारूक आदम मशहूर है। आपने किसी का लिहाज नहीं किया, आपने किया है तो शरीयत के मुताबिक किया है, हक बात आपने बयान की है, बचकर शरीयत पे अमल किया है, करवाया है और अपना कोड़ा भी दिखलाया है। ये सैयदना फारूक आदम का दुर्रा भी मशहूर है। सीधा कर दिया आपने, सीधे हो जाओ। इसलिए मैं कहता हूं इन्हें भी सीधा करने के लिए दुर्रा फारूक आदम का चाहिए। दो लगे हों यू टर्न ले लेंगे, सीधे हो जाएंगे। तो सैयदना फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसान उमर, हक हजरत उमर की जुबान पे बोलता है, जुबान उमर की है और फरमान रब का है। यानी हक उमर की जुबान पे, गोया कि अल्लाह सैयदना फारूक आदम की जुबान पे बोलता है। क्या जुबान है फारूक आदम की? जिनकी जुबान पे रब बोलता है, जिनकी जुबान पे सकीना बोलता है, उनकी जुबान पे फरिश्ता बोलता है, उनके दिल में रब सुकून नाज़िल फरमाता है। जब वो बोल लेते हैं दिल को इत्मीनान हो जाता है। ये सैयदना फारूक आदम है। लेकिन आपने इनकी एक बात की है, ये मैं बात सुना के बात को खत्म करता हूँ। बात तो लंबी है लेकिन मैं समझता हूँ कि ना भी इसकी तशरीह की जाए तो कुछ तो समझ आ ही जाती है। आप फरमाते हैं, दादा साहब लिखते हैं अल उज़लतु राहतुम मिन खुलताइस सौ, अज उज़लत राहत बुवत अज हम निशीना, हम निशीनाने बद। क्या मतलब? आप फरमाते हैं बुरे साथियों से अलग रहने में राहत होती है। क्या फरमाते हैं? बुरे साथियों से अलग रहने में क्या होती है? राहत होती है। क्या होती है? ते जिरा बार बार कभी उन्होंने चाबी कभी उन्होंने चाबी, ठीक है, उसे तो बंद करना चाहिए कमरे के अंदर ताकि दूर हो जाए ये खराबी। समझ आई कि नहीं? आप मानते हैं कि बुरे हम निशी से तन्हा रहने में राहत है। तन्हा, अब इसकी जो तफसीर है वो आगे है,
کیونکہ وقت نہیں ہے، اور داتا صاحب نے جو اس کی وضاحت کی ہے کمال اس کی وضاحت ہے۔ لیکن دوسرا آپ کا بیان اور آپ کا قول یہ بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں دار اسست علی البلوى بلا بلوى محال، فرماتے ہیں جس گھر کی بنیاد آزمائش پر رکھی جائے وہ گھر آزمائش سے خالی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جس گھر کی بنیاد آزمائش پر رکھی جائے اور بلا پہ رکھی جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس گھر میں آزمائش نہ ہو، اس گھر میں تکلیفیں نہ ہو، اس گھر میں مسائل نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یہ جو گھر ہے، یہ جو جہاں ہے، اس کی بنیاد بلا پہ رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد آزمائش پہ رکھی گئی ہے، تو پھر آزمائش آئے گی، تو جب آئے گی یار کو دیکھ کر اس پہ ثابت قدم رہا جائے گا اور اس میں بھی رب کو راضی کیا جائے گا۔ اب یہ جملے جو بتا رہے ہیں نا کہ سیدنا فاروق اعظم کتنے بڑے صوفی تھے، کہ داتا سلامت اللہ علیہ ان کی خاص اقوال کو لا رہے ہیں۔ ایک بری ہم نشینی، برے ساتھی کا ساتھ کہاں لے کے جاتا ہے، اور دوسرا جو سمجھے کہ یہ پیراڈائز ہے، بس ادھر تو ناچنے ٹپنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، یا لوگوں کو ستانے کے لیے آئے ہیں، یا چھیڑ چھڑاپے کے لیے آئے ہیں، یا ایسے آئے ہیں جیسے ڈنگر ہوتے ہیں جنہیں کوئی تمیز نہیں، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے دیکھنا ہے، کیا کھانا ہے ہم نے، کیا کوئی ماں کا بھی ادب، کوئی باپ کا بھی ادب ہے، کوئی بہن بھائی کا بھی احترام ہے، کیا ان کے بھی کوئی حقوق ہیں، ان سائیوں کے بھی حقوق ہیں، ان رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، کیا کہاں آواز اونچی کرنی ہے، کہاں ہم نے کم کرنی ہے، کہاں ہم نے بیٹھنا ہے، کہاں ہم نے بہنا، کہاں حاجت پوری کرنی ہے، کہاں حاجت پوری کرنی، کیا اساتذہ بھی ہوتے ہیں، کیا راہبر بھی ہوتے ہیں، کیا رہنما بھی ہوتے ہیں، کیا مشائخ بھی ہوتے ہیں، کیا ان کا بھی کوئی عزت کوئی احترام ہے، ان کا بھی کوئی حق ہے، ان کا بھی کوئی ادب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آزمائشیں ہیں، لیکن جس نے سمجھا نہیں ایسے یہ ڈنگر ہیں تو ان کے ہاں تو کچھ بھی نہیں، ان کے ہاں کچھ نہیں، یہ آزمائش کا گھر ہے انسانوں کے لیے۔ قدم قدم پہ سوچ کے چلنا ہے، اور قدم قدم پہ اس نے دیکھنا ہے کہ یہ کس کی طرف سے آئی ہے، یہ کس کا آرڈر ہے، یہ کہاں سے ہے، بس وہ ادھر دیکھ کر جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو یہ جہاں اس کا تھوڑی سی تکلیف میں گزرے گا، اور اگلے جہاں ہمیشہ کے لیے راحت پا جائے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک تو قول جو داتا